ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أن اشكر لي ولوالديك. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضى الرب في رضى الوالد. وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین، ہم سب لوگ اس سال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری حاضری کو اللہ تعالیٰ بالعموم ہمارے لیے اور بالخصوص محترم عباس علی بھروانہ صاحب، شہباز علی بھروانہ صاحب، وقار علی صاحب، عمران علی صاحب، عدنان علی صاحب، ان کے والد گرامی محترم مہر نواب خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، درجات کی بلندیاں عطا فرمائے. ان کے لواحقین و متعلقین میں اعجاز محمود صاحب ہیں، شاہ نواز صاحب ہیں، شہزاد صاحب، امین صاحب، ماسٹر منظور صاحب، سیف الرحمن صاحب، جاوید اقبال صاحب، جملہ جو کہ خاندان کے افراد ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے. ایک مرتبہ پھر آپ کے اس علاقے میں آپ احباب کی زیارت اور آپ کی صحبت و سنگت کا مجھے شرف مل رہا ہے. محترم ڈاکٹر عمران صاحب کی وساطت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان قرآن مجید کی سورہ نمبر 21 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ. میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. یہ اللہ کے دو حکم ہیں اور امر دینے والا ایک ہی ہے. حکم ایک ذات کا ہے مگر حکم کے زاویے دو ہیں. اللہ نے فرمایا یہاں آج کی جو موضوع کا بنیاد وہ یہ ہے کہ ہم ماں باپ کا ذکر کب تک کریں. قرآن مجید نے ماں باپ کے ذکر کا تصور دیا کیا ہے تاکہ ہمیں قرآن سے تصور نصیب ہو جائے، ہمیں قرآن سے دلیل مل جائے کہ کیا وفات کے بعد کتنا عرصہ ان کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے دو لفظوں میں بات سمجھا دی. یعنی اللہ نے اپنے شکر کے بعد اگلا شکر جو بیان کیا ہے وہ شکر والدین. یعنی دو طرح کے تشکر قرآن بیان کر رہا ہے. ایک شکر کا تعلق ذات الہی کے ساتھ ہے، ایک شکر کا تعلق والدین کے ساتھ ہے، ایک شکر کا تعلق خالق کے ساتھ ہے، ایک شکر کا تعلق جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہے. سوال یہ ہے کہ دونوں شکر جو ہے وہ کب تک ادا کرنے چاہیے. یہ نہیں کہا ایک شکر جو ہے وہ حد میں ہے اور دوسرا شکر جو ہے وہ حد میں نہیں. دونوں کا اکٹھا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور ذکر کر کے اہمیت بیان کر دی کہ قیامت تک کے لیے جہاں جہاں میرا شکریہ ادا ہوتا رہے گا وہاں وہاں والدین کا شکریہ بھی ادا ہوتا رہے گا. تو یہ شکر والدین کا اپنے ساتھ رکھ دیا.
دیکھیے گا قرآن مجید میں ماں باپ کی عظمت اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے، ماں باپ کی شان کیا ہے، آپ ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں کہ قرآن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا ذکر کرتا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ انسانیت کے والدین کا ذکر کرتا ہے. اب میں کچھ مقامات پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کو پڑھیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 83 آیت نمبر ہے. اس آیت میں جہاں اللہ پاک نے اپنا ذکر کیا ساتھ ہی والدین کا ذکر کر دیا. قرآن مجید کا دوسرا مقام سورہ نساء آیت نمبر 36، اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا ساتھ والدین کا ذکر کر دیا. تیسرا مقام سورہ انعام آیت نمبر 151، جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ساتھ والدین کا ذکر کر دیا. چوتھا مقام بنی اسرائیل کی سورہ مبارکہ آیت نمبر 23 ہے، جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ساتھ والدین کا ذکر کر دیا. اس کے بعد سورہ لقمان پڑھیے گا، جہاں اللہ اپنا ذکر کرتا ہے وہاں والدین کا ذکر کرتا ہے. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ والدین کا ذکر کی اہمیت کیا ہے، تو سادہ سی بات ہے کہ قرآن میں اللہ اپنے ذکر کے بعد جن کا ذکر شامل کرتا ہے انہیں والدین کہا جاتا ہے. اچھا، یہ قرآن اس کی تلاوت کب تک ہوتی رہے گی؟ تاکہ تصور مل جائے نا کہ ماں باپ کا ذکر کب تک ہوتا رہے گا. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ بتاؤ والدین کا ذکر کب تک ہوتا رہے گا، تو اس کو کہنا جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا مائی باپ کا ذکر ہوتا رہے گا. جب تک تلاوت ہوتی رہے گی والدین کا ذکر ہوتا رہے گا. جب تک قاری قرآن پڑھتا رہے گا ماں باپ کا ذکر ہوتا رہے گا. تو اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کا ذکر بھی قائم کیا ہوا ہے اور ماں باپ کا ذکر بھی قائم کیا ہوا ہے. انشکر لی ولی والدے، دو حکم کیے، ایک میرا شکریہ ادا کرو اور ساتھ کہا والدین کا شکریہ ادا کرو. اب سوال یہ، اللہ کا شکریہ تو سمجھ میں آتا ہے، ماں باپ کے شکریہ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے نا، ہم ہر نماز میں، اور یہ شکریہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے نا، یہ عبادت کا حصہ بھی ہے اور عادت کا حصہ بھی ہے. دیکھیے عبادت کیسے اور عادت کیسے. آپ روز نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ کا شکریہ ادا ہوتا ہے الحمد کے ساتھ، اور لفظ الحمد جو ہے وہ نماز میں 5 مرتبہ آتا ہے. کتنی مرتبہ جی؟ 5 مرتبہ. ذرا غور کریں. الحمد سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پہلی حمد. الحمدللہ دوسری حمد. سمیع اللہ لمن تیسری حمد. ربنا لکل چوتھی حمد. انک حمید مجید یہ 5ویں حمد ہے. 5 حمدیں روز ہوتی ہیں، اور اگر صبح سے لے کے شام تک بندہ تمام رکعتیں ادا کرے 48 مرتبہ ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، 48 مرتبہ ایک ہی ذکر ہوتا ہے، 48 مرتبہ ایک ہی ورد ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. یہ وہ کلمات ہیں جن کو کلمات تشکر کہا جاتا ہے. یہ عبادت کا حصہ. لیکن اس سے پہلے ہم اور کام کرتے ہیں. جب بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، ابھی وضو بھی نہیں کرتے، لیکن شریعت نے ہمیں شکریہ ادا کرنے کا حکم اس وقت بھی دیا ہے. آنکھ کھولے، وضو کرنے کا عمل بعد میں ہے. پڑھنا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب تم نے آنکھیں کھولنی ہے نا تو زبان پہ الحمد ہونا چاہیے. آپ واش روم جاتے ہیں، یہ عادت ہے، باہر نکلتے ہیں تب حدیث پاک میں آتا ہے اب بھی تم نے الحمد کہنا ہے. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. آپ ناشتہ کرتے ہیں، صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد پھر شریعت محمدی کہتی ہے ہاتھ اٹھا کے کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا. یا اکیلے اگر کھا رہے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ الحمد ہے جو ہماری عادت کا بھی حصہ ہے، ہماری عبادت کا بھی حصہ ہے. عادت کا بھی حصہ. دیکھیے روز نماز پڑھنا یہ عادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے. چھینک مارنا یہ عادت ہے. جب پہلا انسان جس کو اللہ نے بنایا، بشر اول حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو اللہ نے تخلیق کیا تو حضرت آدم نے روح ڈالی. وہ روح چلتی 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 دماغ آدم تک آتی ہے.
پہلا انسان چھینک لیتا ہے. جب چھینک لی اس نے پہلے انسان نے تو پہلے انسان نے زبان کھولی, پہلے انسان نے پہلا کلام کیا. میرے جملے پہ غور کرنا, پہلے انسان نے پہلا کلام کیا اور پہلے کلام میں کیا بولا؟ پہلا انسان ہے, پہلا کلام ہے. پہلے کلام کے الفاظ کیا تھے؟ جب بابا جی کو چھینک آتی ہے نا, جناب آدم نے کہا الحمدللہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھینکنے پر بھی الحمد. اس پہ جرمن کا ایک ڈاکٹر ہے, اس نے ریسرچ کی کہ مسلمان قوم جو ہے یہ عجیب قوم ہے کہ چھینک مارنے پر بھی اللہ کو یاد کرتے, اپنے رب کو یاد کرتے. اس نے اس پہ پوری کتاب لکھ ڈالی اور اللہ نے اس کو ایمان بھی عطا کیا. اب اس کی جو ریسرچ تھی, جو تحقیق تھی, اس کمال پہ پہنچی کہ چھینک بندہ کیوں لیتا ہے, یعنی چھینک عادت ہے ہماری, یہ کیوں لیتا ہے, اور اس کے لینے پر خاص طور پہ مسلمان جو ہے الحمد کیوں پڑھتا ہے. اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ چھینک لیتا ہے تو پوری باڈی کا جو پریشر ہوتا ہے وہ دماغ پہ پہنچ جاتا ہے. اگر وہ پریشر ریلیز نہ ہو, اگر وہ پریشر جو ہے وہ نکلے نہ کسی شکل میں, تو یہ جو نس ہے, یہ شریان جو ہے, یہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے. اور جب وہ چھینک آتی ہے, چھینک اللہ کی ایک نعمت کا نام ہے. اللہ کی نعمت, جس طرح پسینہ اللہ کی نعمت ہے. پسینے پر بھی کتاب لکھی جا چکی ہے کہ پسینہ بندے کو کیوں آتا ہے اور اس کے آنے سے کون کون سی بیماریاں زائل ہوتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ چھینک لیتا ہے اتنے بڑے خطرے سے ٹل جاتا ہے, خطرہ ٹل جاتا ہے, اتنے بڑے خطرے سے نکلتا ہے. اور جب خطرہ ٹلتا ہے نا تو کوئی تو ٹالتا ہے, کوئی تو ٹالتا ہے نا, کوئی تو ذات ہے نا جو خطرے سے نکالتی ہے. حق بنتا ہے جب بندہ خطرے سے نکلے پھر اس محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس لیے جب بھی چھینک آتی ہے زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اچھا یہ تو شکریہ اللہ کا, کہا میرا شکریہ ادا کرو, اور ساتھ ہی کہہ دیا اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. مالک تیرے شکریہ کا تو سمجھ آتا ہے, ماں باپ کا شکریہ کیسے بندہ ادا کرے, اس شکریہ کا بھی کوئی زاویہ ہے, کوئی پیمانہ ہے, کوئی پیرامیٹر ہے اس شکریہ کا کہ ماں باپ کو شکریہ کیسے ادا کرے. تو آئیے نماز کی طرف چلتے ہیں. نماز میں دونوں شکریہ, ایک شکریہ اللہ کا, ایک شکریہ والدین کا. وہ کیسے؟ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کی اول کو ثنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ ثنا. جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک, اور نماز کی آخر کو دعا کہتے ہیں. اول ثنا, آخر دعا. نماز ثنا اور دعا میں بند ہے. ادھر ثنا ہے اور ادھر دعا ہے. ثنا کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اللہ کے لیے ثنا ہے. آخر پہ دعا کس کے لیے مانگی جاتی ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. روز 5 وقت ایک بندہ اپنے رب کی ثنا بھی کرتا ہے, والدین کی دعا بھی کرتا ہے. اگر بندہ ثنا کرے گا وہ شکریہ خدا کا بن جائے گا, اور ماں باپ کے لیے دعا کرے گا وہ شکریہ والدین کا بن جائے گا. یہ دو شکریہ, ادھر شکریہ اللہ کا کس شکل میں؟ ثنا کی شکل میں. ادھر شکریہ والدین کا کس شکل میں؟ دعا کی شکل میں. اب کوئی آپ سے پوچھے ثنا کب تک ہوتی رہے گی؟ یہ جو نماز والی ثنا ہے یہ کب تک؟ اور اگلا پھر سوال دعا کب تک ہوتی رہے گی؟ وہی سوال ہے کہ ماں باپ کا ذکر کب تک کریں؟ قیامت تک کے لیے نمازی آتے رہیں گے. آخری جو نمازی ہوگا اس کی زبان پر یہی کلمات ہوں گے سبحانک اللہم و بحمدک, اور یہ بھی کلمات ہوں گے ربنا اغفر لی ولوالدی. کا قیامت تک کے لیے اللہ کی نماز بھی ہوتی رہے گی اور ماں باپ کے لیے دعا بھی ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. اچھا اس دعا پہ غور کریں, یہ دعا بڑی کمال کی ہے. ویسے تو قرآن مجید میں 71 دعائیں موجود ہیں, 71 دعائیں قرآن میں موجود ہیں, لیکن ایک ہی دعا کو دہرایا جاتا ہے 5 وقت. ایک ہی دعا, ایک ہی دعا. فجر میں ربی جعلنی, ظہر میں ربی جعلنی, عصر میں ربی جعلنی, مغرب میں ربی جعلنی, عشاء میں ربی جعلنی. مالک راز کیا ہے؟
حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اور بھی آپشن ہیں، اور بھی دعائیں ہیں، ایک ہی دعا کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، ایک ہی دعا کو، آخر کوئی تو راز ہے نا۔ یہ دعا بڑی کمال کی ہے، ویسے تو سارا قرآن ہی عظمت والا ہے، اس دعا کی اہمیت بتانے لگا ہوں۔ یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ یہ دعا ایک والد نے مانگی تھی۔ کس نے مانگی؟ ایک والد نے دعا مانگی۔ اب کوئی پوچھے نا کہ باپ کی دعا کی برکت کیا ہوتی ہے، باپ کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے، باپ کی دعا کا مقام کیا ہوتا ہے، تو سادہ جواب دے دینا، قیامت تک کے لیے جس دعا کا بغیر اللہ کی نماز مکمل نہیں ہوگی اسے دعائے والد کہا جاتا ہے۔ وہ کون سا بابا ہے جس نے یہ دعا مانگی؟ اس دعا کے بھی 3 درجے ہیں کہ مانگی کس نے، پہلا درجہ، اور نازل کس نے کی، نازل کس پر ہوئی، ٹھیک ہے جی، 3 درجے۔ ایک مانگنے والا ہے، ایک وہ جس نے اس کو نازل کیا، اور ایک وہ جس پر نازل ہوئی۔ جس نے مانگا ہے اسے خلیل کہتے ہیں، اسے ابراہیم خلیل کہتے ہیں۔ جس نے اتاری ہے اسے رب جلیل کہا جاتا ہے، اور جس پر نازل ہوئی ہے اسے حبیب خدا کہا جاتا ہے، اسے حبیب خدا۔ اچھا، ان کی اپنی اپنی مدت ہے، مانگی کب، نازل کب ہوئی، اور نماز کا حصہ کب بنا۔ یہ 3 الگ دور ہیں۔ مانگی کب؟ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے، اللہ کا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور دعا بھی کمال کی ہے۔ دعا میں 2 درجے آتے ہیں، ایک دعا جب باپا اپنے بچوں کے لیے مانگتا ہے، ایک دعا جب بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے مانگتا ہے۔ یہ دونوں حصے اس دعا میں ہیں۔ پہلی دعا کا حصہ سنیے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اس کا ترجمہ سنیں گا، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا۔ یعنی ایک باپ دعا مانگ رہا ہے، مجھے اور میرے بچوں کو نماز، ذریت کہتے ہیں بچوں اولاد کو، مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا، ہماری دعا قبول فرما۔ اب اگلا درجہ دیکھیے، ربنا اغفر لی ولی والدی۔ ایک دعا مانگی بچوں کے لیے، ایک دعا مانگی والدین کے لیے، ایک دعا مانگی نسل کے لیے، ایک دعا مانگی اصل کے لیے۔ نسل کو اولاد کہتے ہیں، اصل کو والدین کہا جاتا ہے۔ اور مانگنے والا کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ ربنا اغفر لی ولی والدی۔ یہ دعا ہمیں پیغام دے رہی ہے، لوگوں بچوں کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت ابراہیم ہے، مائی باپ کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائے۔ زمانے 3 ہوتے ہیں، ایک زمانہ جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، ایک کو حال، ایک کو مستقبل کہتے ہیں۔ اس دعا کو تینوں زمانے محیط ہیں، اس میں 3 زمانے آتے ہیں اس دعا میں۔ یہ کمال ہے اس دعا کا۔ آپ نے دعا مانگی، ایک دعا مانگی ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا۔ آپ بھی موجود تھے، بچے بھی موجود تھے۔ اگلی دعا کیا تھی؟ ربنا اغفر لی ولی والدی۔ دونوں گزر چکے ہیں، مولا میرے مائی باپ کی بخشش کر دے۔ ان کا زمانہ ماضی کا تھا، اپنا زمانہ حال کا۔ اگلی دعا کیا مانگی؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں مولا سب کی بخشش فرما دے۔ ایسی دعا جس میں ماضی کا ذکر بھی ہو، ایسی دعا جس میں حال کا ذکر بھی ہو، ایسی دعا جس میں فیوچر کا ذکر بھی ہو، مستقبل کا ذکر بھی ہو، اس دعا کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے۔ اچھا، دعا مانگی 4500 سال پہلے، یہ وقت یاد کرنا ہے۔ اچھا، جب حضور علیہ السلام پر قرآن اترا اس وقت سرکار کی عمر مبارک تھی 40 سال، نزول قرآن ہوا۔ اب اللہ پاک نے قرآن اتارا، وہ جو دعا مانگی گئی تھی نا، وہ دعا بڑی پسند آئی اللہ کو، اتنی پسند آئی اسی دعا کو قرآن میں شامل کر دیا۔ مانگی کسی اور دور میں تھی اور قرآن میں کسی اور دور میں شامل ہوئی۔ چلو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب سوال ہے، ایک وہ جس نے مانگی، ایک وہ جس نے اپنے کلام میں، تو نماز میں شامل کس نے کی ہے؟ ایک ذات نے اس دعا کو قرآن میں شامل کیا ہے، ایک ذات نے اس دعا کو نماز میں شامل کیا ہے۔ جو وہ بابا کی دعا ہے نا،
اس بابا کی دعا اللہ کو بھی پسند آئی اور جس ہستی نے نماز میں شامل کیا اس ذات کو بھی بڑی پسند آئی. حالانکہ حضور پر پورا قرآن اترا اور بھی دعائیں تھیں. حضور نے ایک دعا کا انتخاب کیوں کیا؟ اس ایک دعا کی سلیکشن کیوں کی؟ وجہ کیا تھی؟ اس دعا میں جو جامعیت ہے، جو ہما کی ریت ہے، تمام تر زاویے ایک دعا میں پورے اتر رہے ہیں. میرے پاک نبی نے اس دعا کو لیا اور جب حضور نماز لے کے آئے، عمر تھی 51 سال، 51 ایئرز حضور کی عمر مبارک تھی. حضور نماز لے کے آتے، حکم لے کے آتے ہیں. صحابہ نے پوچھا آقا نماز کیسے پڑھنی ہے؟ سرکار فرماتے مجھے تکتے جاؤ، جو جو میں کرتا جاتا ہوں وہ کرتے جاؤ. سبحان اللہ. اچھا یہاں ایک بات سنیں گے، پورے قرآن میں نماز کو حکم آیا ہے لیکن طریقہ نہیں آیا. طریقہ نہیں آیا. اب سوال ہے حکم کہاں سے ملتا ہے اور طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ سادہ سی جواب ہے، حکم در خدا سے ملتا ہے اور طریقہ در محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے. نماز ایک بات یاد رکھیں، نماز دو چیزوں کا نام ہے. نماز میں ثنا بھی ہے، نماز میں ادا بھی ہے. ثنا خدا کی ہوتی ہے، ادا محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں جمع ہو تو نماز بنتی ہے. نماز میں قیام بھی ہوتا ہے، نماز میں سلام بھی ہوتا ہے. قیام خدا کے لیے ہوتا ہے اور سلام محمد مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے. دو چیزیں ہو تو نماز بنتی ہے. نماز میں سجود بھی ہوتے ہیں، نماز میں درود بھی ہے. سجود کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو درود کس کے لیے ہے؟ اس کے پتہ چلا نماز صرف ایک ذکر کا نام نہیں ہے، نماز دو اذکار کے مجموعے کا نام ہے. قیامت تک کے لیے نماز پیغام دے رہی ہے کہ سجود خدا کے لیے، درود محمد مصطفیٰ کے لیے. اس لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بن. سبحان اللہ. اقبال نے کہا تصور میں حضور کو بساؤ. ایک چلتے چلتے بات کر دوں، علامہ اقبال مجنون کا ذکر کرتے ہیں جس کا اصل نام کیس تھا اور یہ مجنون تابعی تھا. کیس اس کا نام تھا. علامہ اقبال فرماتے ایک دن مجنون ایک نمازی کے آگے سے گزر گیا. نمازی نے نماز توڑ دی اور مجنون کو تھپڑ رسید کر دیا. مجنون نے معذرت طلب کی کہ حضور معاف کر دے، سرکار معاف کر دیجئے. اس نے ایک اور لگا دی. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن تجھے پتہ تھا میں گزرا ہوں. مجھے تو تیرا پتہ نہیں، تجھے میرا پتہ ہے میں گزرا ہوں. علامہ اقبال نے یہاں پہ ایک شعر لکھا کہ مجنون نے کیا کہا اس نمازی کو، عشق لیلا میں میری حالت تباہ، وصل حق میں خیر پر تیری نگاہ. تو کس کے وصل میں کھڑا ہوا تھا؟ تو کس کے قرب میں کھڑا ہوا تھا؟ تو کس کی معیت میں کھڑا ہوا تھا؟ تو کس کی سنگت میں کھڑا ہوا تھا؟ تو کس کی رفاقت میں کھڑا ہوا تھا؟ عشق لیلا میں میری حالت تباہ اور وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ. کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز؟ بس نمازی دیکھ لی کہ یہ نماز. اقبال کہتے ہیں کہ مجنون نے کہا میں تو لیلا کی محبت میں گرفتار تھا، میں تجھے نہیں دیکھ سکا، تو اللہ کی محبت میں کھڑا ہوا، تو مجھے کیسے دیکھ پا رہا تھا؟ اس لیے اقبال نے کہا ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. بات دور نہ نکل جائے، نماز کا ذکر ہو رہا تھا کہ نماز امر خدا کا ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے. اب حضور علیہ السلام نے اس میں ثنا کو بھی شامل کیا، حضور علیہ السلام نے تحیات کو بھی شامل کیا، سرکار نے درود پاک کو بھی شامل کیا. اب جب دعاؤں کی باری آئی نا، حضور نے پورے قرآن میں سے ایک دعا کا انتخاب کیا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ. اہل علم کہتے ہیں کہ اور بھی اگر کوئی دعا پڑھ لے اگر یہ نہ آتی ہو تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ چونکہ سنت ہے اس کے اندر افضلیت ہے، اس لیے فرمایا کہ جب یہ آپ دعا پڑھتے ہیں یہ دعا 3 زاویے ہو گئے کہ جس نے مانگی ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں. یہ اس دعا کا ایڈریس یاد کر لیں، ٹھیک ہے جی. مانگنے والا کون ہے جی؟ حضرت،
اور نازل کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ نماز میں کس نے شامل کی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اچھا اس دعا میں دو درجے ہیں، ایک ہے بچوں کی فکر کرنا، ایک ہے بزرگوں کی فکر کرنا۔ آئیے ذرا قرآن سے دیکھتے ہیں، قرآن بتا اصل کی فکر کیا